الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج بیٹا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے مسٹری مالیکیول۔ مسٹری مالیکیول بیٹا، یہ جو کائنات ہے یہ اللہ پاک کی تخلیق ہے، اور اس تخلیق کے ذرے ذرے میں مسٹریز ہیں، میریکلز ہیں، مسٹریز اور میریکلز ہیں۔ ایک ایٹم کے اندر، ایک الیکٹران کے اندر، پروٹونز کے اندر، چھوٹے چھوٹے ذرات کے اندر اتنی مسٹری ہے، اور پوری کائنات ہے ان کے اندر۔ اگر آپ الیکٹرانکس کو دیکھیں تو الیکٹران کا کمال ہے۔ کس کا کمال ہے؟ ایک سب اٹامک پارٹیکل جس کا وزن نہ ہونے کے برابر، جس کا وجود نہ ہونے کے برابر۔ ایک جگہ پہ جب ہم الیکٹران کے وجود کو دیکھتے ہیں تو ہم اس کی سپیڈ کو نہیں دیکھ سکتے، جب ہم اس کی سپیڈ کو دیکھتے ہیں تو ہم اس کے وجود کو نہیں دیکھ سکتے۔ اتنا چھوٹا ذرہ ہے، دیکھنا تو کیا ہم ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے۔ ہم ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ الیکٹران ویو ہے یا پارٹیکل ہے، الیکٹران ویو ہے یا پارٹیکل ہے، ہم تو ابھی تک یہ بھی ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے۔ تو بیٹا، اللہ نے جتنی بھی کائنات تخلیق کی ہے اس کے ذرے ذرے میں راز ہے، ذرے ذرے میں مسٹریز ہیں۔ ضرورت کس چیز کی ہے؟ غور و فکر کی، ایکسپلوریشن کی، توجہ کی، اور اللہ سے علم طلب کرنے کی۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ رب زدنی علما، رب زدنی، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما تاکہ تجھ پہ میرا یقین، ایمان اور کانفیڈنس اور بڑھ جائے۔ کیونکہ اللہ پاک، اگر آیت الکرسی کا ایک چھوٹا سا پارٹ میں آپ سے شیئر کروں تو وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ اللہ پاک آیت الکرسی میں فرماتا ہے کہ جو علم میرے پاس ہے تم اس کا ذرہ برابر احاطہ نہیں کر سکتے جب تک کہ میں نہ چاہوں، جب تک کہ میں نہ چاہوں۔ تو بیٹا، اس کائنات کے ذرے ذرے کا علم اللہ کی بارگاہ میں، اور اسی کی بارگاہ سے ہمیں عطا ہوتا ہے، اسی کی بارگاہ سے عطا ہوتا ہے، اور وہ عطا ہوتا ہے طلب کرنے سے، متوجہ ہونے سے، محنت کرنے سے، غور و فکر کرنے سے۔ یہ وہ طریقے ہیں جن سے اللہ اس کائنات کے بارے میں اور اپنے بارے میں ہمیں علم عطا کرتا ہے۔ اور یقین کریں کہ اس کائنات کے ذرے ذرے میں اس کے جلوے ہیں، اس کی حکمتیں ہیں، اور اس کی کارگزاریاں اور اس کی صفات نظر آتی ہیں، اس کی قدرت نظر آتی ہے۔ ایٹم دیکھ لیں، ایک چھوٹا سا ذرہ ہے، اس کے اندر اتنی پاور ہے کہ ہم نے ایٹم بم بنا لیا، جو انسانی تاریخ کا سب سے خطرناک ہتھیار ہے۔ ایسے ہی ہے نا بیٹا؟ تو ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہے، کوئی نہ کوئی فائدہ ہے، اور ہر چیز کے علم کے دو پہلو ہوتے ہیں کہ ہم ان کو یا اچھے طریقے کے لیے، اچھی چیزوں کے لیے استعمال کریں یا غلط چیزوں کے لیے استعمال کریں۔ اب بیٹا، اٹامک انرجی ہی ہے، ایک طرف ہم اسے ہتھیار بنا سکتے ہیں جس سے انسانیت کا قتل کیا جائے، اور ایک طرف اسی اٹامک ٹیکنالوجی، ریڈیالوجی، اسی سے بہت سی بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے لیزر کے ذریعے۔ تو یہ جو ریڈیو ایکٹیو پارٹیکلز ہوتے ہیں، جن سے یہ جو ریڈیو ایکٹیویٹی یا نیوکلیئر ٹیکنالوجی یا اٹامک ٹیکنالوجی کام کرتی ہے جس پہ، انہی ریڈیشن سے بہت سی بیماریوں کا علاج بھی ہوتا ہے۔ تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمارے علم میں اضافہ فرمائے، اور جو مومن کی میراث ہے حکمت، اس کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اس کائنات کے اندر موجود رازوں کو جان سکیں اور انسانیت کے بھلے کے لیے علم حاصل کریں، مفید علم حاصل کریں، ایسا علم حاصل کریں جس سے ہمیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی فائدہ ہو، ہم اللہ کی بہتر طریقے سے پہچان کر سکیں، اس کی گرفت کو۔ جیسے کہ میں نے ابھی انٹروڈکشن میں ذکر کیا کہ ہم، کیونکہ زیادہ تر ہم گاؤں میں رہتے ہیں تو کسان نہیں، اور کھیتی باڑی ہم نہ بھی کر رہے ہوں تو دیکھ رہے ہیں، ہم اس کو جانتے ہیں۔ تو بیٹا، آپ جانتے ہیں کہ ہم گندم بیج کے آتے ہیں تو اس کھیت میں گندم ہی اگتی ہے، کبھی غلطی کی گنجائش نہیں ہے کہ وہاں پہ جو ہے وہ میز اگ جائے، مکئی اگ جائے، نہیں نا ممکن۔ تو یہ کنٹرول کیسے ہے؟ وہ بیج کے اندر وہ کون سا ایسا ذرہ ہے جو اس بات کو کنفرم کرتا ہے کہ مکئی اگر ہم بوئیں تو اس سے مکئی پیدا ہو، گندم بوئیں تو گندم پیدا ہو، چاول بوئیں تو چاول پیدا ہو۔ وہ بیٹا مسٹری مالیکیول آج ہمارا ٹاپک ہے، وہ مسٹری مالیکیول ہمارا آج ٹاپک ہے۔ بیٹا، جتنے بھی جاندار ہیں اگر ہم ان کو دیکھیں تو وہ 4 میجر ٹائپس آف میکرو مالیکیول سے بنے ہوتے ہیں۔ کتنے؟ 4 میجر ٹائپس آف
मैक्रो मालिक्यूल्स। मैक्रो बेटा कहते हैं बड़े मालिक्यूल्स को। किनको कहते हैं? बड़े मालिक्यूल्स, यानी उनका साइज बड़ा होता है और तकरीबन तमाम जानदारों के अंदर यही मेजर कंट्रीब्यूशन है उनके वजूद का, उसके अंदर यही 4 मालिक्यूल शामिल है। पहला है बेटा कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा फैट और चौथा न्यूक्लिक एसिड। चौथा न्यूक्लिक एसिड। वो मिस्ट्री मालिक्यूल जो आज हमारा टॉपिक है बेटा वो है न्यूक्लिक एसिड। वो क्या है? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड बेटा इंसान जानदारों के अंदर जो न्यूक्लिक एसिड की 2 टाइप्स पाई जाती है, एक है आरएनए और एक है डीएनए। आरएनए एंड डीएनए। आरएनए बेटा एब्रीविएशन है राइबो न्यूक्लिक एसिड। किसकी? राइबो न्यूक्लिक एसिड। और दूसरी जो है वो है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड की एब्रीविएशन। ये बेटा वो मिस्ट्री मॉलिक्यूल है जिसको हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं, जिसको हम जेनेटिक मटेरियल। और बेटा जेनेटिक्स आप जानते हैं विरासत को, ये वो चीजें होती हैं जो वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती हैं। जमीनें, जायदादें होती है ना बेटा हमारी दुनिया में भी, लेकिन आप हैरान होंगे कि हमारे जो वजूद की खसूसियात हैं वो भी हमारे वालिदैन से आती है। किससे आती हैं? वालिदैन से आती है। आधी खसूसियात वालिद से, आधी खसूसियात वालदा से आती है। तो जब ये दोनों मिलती हैं तो ये जिस मॉलिक्यूल्स के जरिए ट्रांसफर होती है बेटा उस मॉलिक्यूल को कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड की कितनी टाइप्स हैं? 2, आरएनए एंड डीएनए। आज बेटा जो हमारा टॉपिक है वो है डीएनए। वो क्या है? डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। बेटा अगर हम देखें तो जो डीएनए है इसके अंदर जेनेटिक कोड की शक्ल में इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। किस शक्ल में मौजूद होती है? कोड। और वो जो कोड है बेटा वो 4 न्यूक्लिक नाइट्रोजीनियस बेसिस की वजह से है। वो कोड क्या है? 4 नाइट्रोजीनियस बेसिस की वजह से इंसानों के अंदर। और वो बेटा है एडेनिन, ठीक है, गुआनिन, साइटोसिन, उसको सी से जाहिर करते हैं, साइटोसिन, और थायामीन। ATCG, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायामीन। ये वो 4 नाइट्रोजीनियस बेसेस हैं जिनसे ये डीएनए बना होता है। और इन्हीं की तरतीब जो है वो जेनेटिक कोड है। इन्हीं की तरतीब क्या है? जेनेटिक कोड है कि ये किस तरतीब से है। अगर आप बेटा आजकल डीएनए टेस्ट देखें, बहुत सारे लोग हादसात में मर जाते हैं या बहुत सारे ऐसे क्राइम होते हैं जहाँ पे क्रिमिनल का कोई ना कोई बॉडी का पार्ट पड़ा होता है, तो उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए हम क्या करते हैं? जेनेटिक टेस्ट करते हैं, उसका डीएनए टेस्ट करते हैं, जिससे ये पता चल जाता है कि ये क्राइम या ये बॉडी का पार्ट किसका है। क्योंकि हर इंसान का डीएनए डिफरेंट है, यूनिक है। जैसे हमारे फिंगरप्रिंट्स यूनिक है ना बेटा, कि किसी भी इंसान का फिंगरप्रिंट दूसरे इंसान से नहीं मिलता, इसी तरह बेटा जो डीएनए है ये हर इंसान का मुख्तलिफ है, उसका यूनिक है। अगर उसके बॉडी का पार्ट कहीं रह जाए, तो डीएनए कहीं मिल जाए, तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो शख्स कौन है, हम उसकी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। और आजकल जो है इन्वेस्टिगेशन के अंदर और हमारी जुडिशरी सिस्टम के अंदर इस डीएनए टेस्ट को एक्सेप्ट किया जाता है। बहुत सारे ऐसे जराइम हैं जिनके अंदर डीएनए टेस्ट किया जाता है, या बहुत से ऐसे हादसात हैं कि जिनके अंदर बॉडीज आइडेंटिफाइएबल नहीं रहती, जिस्म उनके आइडेंटिफाइएबल नहीं रहते। बाज़ औक़ात धमाके हो जाते हैं, जिस्म बिखर जाते हैं, जल जाते हैं और उनकी कोई निशान नहीं रहता कि ये कौन है, तो उनका क्या किया जाता है? डीएनए टेस्ट किया जाता है। इस तरह उनके वरसा को उनकी बॉडीज पहुंचाई जाती है। ऐसे ही ना बेटा? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यूनिक है। और यही वो मॉलिक्यूल है जिसके जरिए इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से अगली जनरेशन में शिफ्ट होती है। यही वो मॉलिक्यूल है जो कंट्रोल करता है कि हम गंदम के बीज बोएं तो गंदम के ही पौधे उगे। ये वो मॉलिक्यूल है जो गलती की गुंजाइश नहीं रखता। ठीक है बेटा? इस मॉलिक्यूल को कहते हैं जेनेटिक मॉलिक्यूल। कौन सा? जेनेटिक मॉलिक्यूल, इनहेरिटेंस का मॉलिक्यूल। ये है वो जो एक जानदार से मालूमात नस्ल दर नस्ल करोड़ों सालों से, अरबों सालों से। अब मगरमच्छ पता है क्या? मगरमच्छ डायनासोर के दौर का एनिमल है। कब का एनिमल है? डायनासोर के दौर का एनिमल है। अभी भी उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो इसी जेनेटिक कोड के जरिए, उसकी जो फॉर्म है, उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, वो अभी तक चली आ रही है, नस्ल दर नस्ल चलती आ रही है।
ٹھیک ہے بیٹا. تو یہ ہے وہ مسٹری مالیکیول جس کے اندر یہ 4 نائٹروجینس بیس ہوتی ہیں، ایڈینین، گوانین، سائٹوسین، تھیامین. ان کی جو سیکوینس ہے، ان کا جو ترتیب ہے، وہی جینیٹک کوڈ ہے. ٹھیک ہے بیٹا. اور اگر ہم دیکھیں تو اگر ہم سیل کا معائنہ کریں تو سیل کے نیوکلیس کے اندر دھاگا نما ساختیں ہوتی ہیں جس کو ہم جینیٹک مٹیریل کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کروموزوم. اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ جو یونٹ ہے، وہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیل آرگنیلی جس کے اندر یہ جینیٹک مٹیریل پایا جاتا ہے، وہ سیل کے نیوکلیس میں پایا جاتا ہے. اور نیوکلیس میں وہ دھاگا نما ساختیں ہیں، ان دھاگا نما ساختوں کو کہتے ہیں کروموزوم. اور ہر جاندار کے اندر فکس نمبر آف کروموزوم پایا جاتا ہے. مثلا ہم انسانوں کے اندر کتنے کروموزوم ہیں؟ 46 کروموزوم ہیں. 23 پیئرز ہیں. ان کے پیئرز کیوں ہیں؟ پیئرز اس لیے ہیں کہ ہر پیئر میں ایک کروموزوم میل سے آتا ہے اور ایک کروموزوم فیمیل سے آتا ہے، یعنی ایک ماں سے ملتا ہے اور ایک باپ سے ملتا ہے. اس لیے ہمارے جسم میں کروموزوم پیئرز کی شکل میں، تمام جانداروں کے اندر کروموزوم پیئرز کی شکل میں، ایک کروموزوم میل سے، ایک فیمیل سے، ایک مدر سے، ایک فادر سے آتا ہے اور مکس ہو کے وہ ایک نئی کوالٹی کا ایک نیا جاندار بناتا ہے جس کے اندر ساری کوالٹیز اس کے پیرنٹ سے آتی ہیں. اسی لیے ہم اس مالیکیول ڈی این اے کو یا نیوکلک ایسڈ کو جینیٹک مٹیریل کہتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا. اب ہم دیکھیں گے کہ کروموزوم، ڈی این اے اور جین کے درمیان رابطہ کیا ہے، ان کا تعلق کیا ہے. ٹھیک ہے بیٹا. اگر ہم بیٹا غور سے دیکھیں تو کروموزوم جو ہے وہ دھاگا نما ساختیں ہیں. کروموزوم جو ہے وہ بنے ہوتے ہیں ڈی این اے اور پروٹین سے. کس سے بنے ہوتے ہیں؟ کروموزوم جو ہے ڈی این اے اور پروٹین سے بنے ہوتے ہیں. پروٹین کیا ہے؟ پروٹین بیٹا اس ڈی این اے کو لپیٹنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. کس لیے استعمال ہوتی ہے؟ پروٹین جو ہے وہ جینیٹک مٹیریل نہیں ہے، وہ صرف کروموزوم ڈی این اے کو لپیٹنے کے لیے ہے. ٹھیک ہے. اور جو ڈی این اے ہے وہ جینیٹک مٹیریل ہے، اور ڈی این اے ایک ڈبل ہیلیکل سٹرکچر ہے. جس طرح ایک سیڑھی ہوتی ہے نا بیٹا، ایک سیڑھی نما سٹرکچر ہے، لیکن وہ سیڑھی بلدار ہے، جیسے کہ نظر آ رہی ہے. اگر ہم ان بلز کو کھول دیں تو اس کو بالکل سیڑھی کی طرح بنا دیں تو یہ جو 2 ڈنڈے ہیں، جو بڑی بیک بون ہے، ان ڈنڈوں کو کہتے ہیں سٹرینڈ. کیا کہتے ہیں؟ سٹرینڈ. تو ان 2 ڈنڈوں کو ہم کیا کہیں گے؟ سٹرینڈ. اور یہ جو درمیان میں ڈنڈے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کراس بینڈ. ان کو کیا کہتے ہیں؟ کراس بینڈ. یہ بیٹا ڈی این اے کی شکل ہے، یہ سیڑھی نما ساخت ہے اور بالدار ہے. ڈبل ہیلیکل سٹرکچر، ڈبل سٹرینڈڈ ہیلیکل سٹرکچر. ڈبل سٹرینڈڈ کا مطلب ہے اس کے 2 ڈنڈے ہیں، ہیلیکل کا مطلب ہے کہ وہ سپرنگ کی طرح بلدار ہے، سپرنگ کی طرح بلدار ہے، اس لیے اس کو ڈبل ہیلیکل سٹرکچر کہتے ہیں. اب بیٹا جین کیا ہے؟ جین جو ہے ڈی این اے کا کچھ پارٹ ہے. ڈی این اے کا کچھ پارٹ ہے. فرض کریں کہ یہ ڈی این اے کا پارٹ جو ہے یہ میری آنکھوں کے رنگ کو کنٹرول کر رہا ہے. کس کو کنٹرول کر رہا ہے؟ تمام انسانوں کی آنکھوں کے رنگ کو کنٹرول کر رہا ہے. کسی کا رنگ سبز ہے، کسی کا بلیک ہے، کسی کا براؤن ہے، کسی کا بلو ہے، ڈفرینٹ ہوتے ہیں نا. تو وہ جس کوڈ کی وجہ سے، جس انفارمیشن کی وجہ سے، اس پارٹ کو کہتے ہیں جین. انسانوں کے اندر یا کسی بھی جاندار کے اندر جتنی بھی خصوصیات ہیں ان سب کو یہ جینز کنٹرول کرتے ہیں، اور یہ پیئرز کی شکل میں ہوتے ہیں. کس شکل میں ہوتے ہیں؟ پیئرز کی شکل میں ہوتے ہیں. سو کروموزوم کیا ہے؟ ایک بڑا دھاگا ہے اور وہ پروٹینز کی نلکی کے اوپر لپٹا ہوا ہے. پروٹینز کی نلکی کے اوپر لپٹا ہوا ہے. اور وہ جو دھاگا ہے، اب وہ جو نلکی ہے جس کے اندر پروٹین بھی ہے، ڈی این اے بھی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کروموزوم. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کروموزوم. اور اس نلکی کے اندر جو دھاگا ہے وہ ڈی این اے ہے. جو دھاگا ہے وہ ڈی این اے. اور اس دھاگے کے اوپر مختلف انٹرولز کے بعد مختلف رنگ ہیں. ایسے ہوتے ہیں نا دھاگے، ایک ہی دھاگے کے اوپر جگہ جگہ مختلف رنگ ہوتے ہیں. وہ جو رنگ ہے وہ جین ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہر ایک رنگ جین ہے. آپ نے ایسا دھاگا دیکھا ہوا ہے نا نلکی، کہ جس کے اوپر تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کوئی اور رنگ آ جاتا ہے. آتے ہیں نا ایسے دھاگے. تو آپ اس سے تصور کریں کہ جو نلکی ہے جس کے اندر دھاگا بھی ہے اور ایک نلکی کاغذ کی یا پلاسٹک کی نلکی ہے، اس کو آپ تصور کریں پروٹین اور ڈی این اے. پروٹین اور ڈی این اے تصور کریں. اب جو دھاگا ہے وہ ڈی این اے، اور دھاگے کا جو ہر رنگ ہے مختلف وہ جین ہے. وہ کیا ہے؟ جین ہے. تو بیٹا یہ تھا وہ مسٹری مالیکیول. اور یہ انفارمیشن ہم تک آتی کیسے ہے؟ ان کو یہ انفارمیشن کیسے جو ہے وہ نیوکلیس سے، ڈی این اے سے نکل کر ہمارے جسم میں پراپرٹیز بنتی ہیں. بیٹا وہ جو کام ہے وہ 2 سٹیپ میں ہوتا ہے. کتنے میں سٹیپ میں ہوتا ہے؟ 2 سٹیپ میں ہوتا ہے. بیٹا پہلا جو سٹیپ ہے وہ جینیٹک کوڈ ڈی این اے میں ہے، ان کی شکل میں، اے ٹی سی جی کی شکل میں ہے. اس کو
اس جینیٹک کوڈ کو ٹرانسکرپٹ کرتا ہے RNA. کون کرتا ہے؟ اس کوڈ کو RNA پہ شفٹ کیا جاتا ہے. کس پہ شفٹ کیا جاتا ہے؟ RNA پہ. اور وہ RNA جو ان معلومات کو DNA سے کاپی کرتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں میسنجر RNA. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کے اوپر میسج ہے. تو جب وہ میسنجر RNA باہر آتا ہے تو ایک اور RNA ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں رائبوزومل RNA. کیا کہتے ہیں؟ رائبوزومل RNA. رائبوزومل RNA اس کوڈ کو پڑھتا ہے اور اس کوڈ کے مطابق پروٹینز بناتا ہے. اس کوڈ کے مطابق پروٹینز بناتا ہے. اب بیٹا پروٹینز وہ مالیکیول ہیں ان 4 میکرو مالیکیولز میں سے جو ان جینیٹک انفارمیشن کو انفارمیشن کی شکل میں ظاہر کرتا ہے. اگر کسی کی آنکھوں کا رنگ کالا ہے تو وہ پروٹین کی وجہ سے. کس وجہ سے ہے؟ پروٹین کی وجہ سے. اگر کسی کا بلو ہے تو اس کی پروٹین تھوڑی سی ڈفرنٹ ہے. اگر کسی کا براؤن ہے اس کی پروٹین تھوڑی سی ڈفرنٹ ہے. وہ پروٹین تھوڑی تھوڑی ڈفرنٹ کیوں ہے؟ کیونکہ ان کا جینیٹک کوڈ ڈفرنٹ ہے. انفارمیشن جو کوڈ کی شکل میں ہے وہ DNA میں ہے اور جب وہ اظہار کرتی ہے کسی بھی جاندار کے اندر ایک ہوتا ہے جینوٹائپ اور ایک ہوتا ہے فینوٹائپ. ہے نا جینوٹائپ اور فینوٹائپ. جینوٹائپ کیا ہے؟ کہ کسی بھی جاندار کی جو جینیٹک انفارمیشن جب کوڈ کی شکل میں ہو جینز کی شکل میں ہو تو اس کو کہتے ہیں جینوٹائپ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اور جب یہ کوڈ پروٹین کی شکل میں ان پراپرٹیز کا اظہار کریں تو اس کو کہا جاتا ہے فینوٹائپ. سو بیٹا یہ تھا وہ مسٹری مالیکیول جس کا بیسک انٹروڈکشن تھا. انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر کے اندر DNA جینز اور پروٹین کو اور انہیریٹنس کو مزید ڈیٹیل سے پڑھیں گے. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.